أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وہ شاہ شہیداں وہ امام عاشقاں، وہ شاہ شہیداں وہ امام عاشقاں، سالکان منزل حیرت کا میر کارواں، خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، وہ پناہ گاہ یتیماں وہ حلیف بے کساں، وہ وزیر اہل زمین میں رسول پاک کا، وہ وزیر اہل زمین میں رسول پاک کا، جھک کر دیتے ہیں سلامی اس کو اہل آسمان۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم جس شخصیت کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہستی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بڑا خاص فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے، وہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مرید بن کر اللہ کے محبوب نبی کے پاس حاضر ہوئے، لیکن یہ واحد صحابی وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید بن کر نہیں بلکہ اللہ کے محبوب نبی کی مراد بن کر تشریف لائے۔
جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے پاس اللہ سے دعا مانگی تھی اور اپنی دعا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ دعا بیت اللہ کے قریب تھی اور دعا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا تھا۔ رب العالمین نے وہ دعا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی قبول فرمائی اور کئی پشتوں کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں پیدا فرما دیا۔ اور اسی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر میرے محبوب نے ایک دعا مانگی، جس بیت اللہ کے پاس میرے محبوب کو مانگا گیا تھا، اسی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر میرے محبوب نے کسی کو مانگا، اور جس کو میرے محبوب نے مانگا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرے محبوب نے۔ یہ واحد صحابی تھے جن کے لیے میرے محبوب ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ آج میں اور آپ اگر بازار سے کوئی چیز خرید کر گھر لے جاتے ہیں، گھر والے ہماری اس لے جائی ہوئی چیز پر تنقید شروع کر دیں کہ یہ تم چیز اچھی نہیں لائے، تو مجھے بتائیے کہ ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ اتنی اچھی، اتنی محنت سے، اتنی کھپت کے بعد میں یہ چیز خرید کر لے کے آیا ہوں اور اس میں تم نے نقص نکال کر، عیب نکال کر مجھے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، لہٰذا آج کے بعد میں یہ چیز خریدنے نہیں جاؤں گا، خود لاؤ جا کر۔ میرے محبوب نے اللہ سے ایک چیز مانگی اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر مانگی اور یہ کہا کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ اسلام صرف عرب کے اندر پھیل جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اسلام صرف مکے کے اندر رہے، بلکہ میری خواہش، میری چاہت یہ ہے کہ یہ اسلام کا ڈنکا کیسر و کسرا کے محلات کے اندر بھی بجنے لگے۔ میں اسلام کا ڈنکا روم کی سلطنتوں کے اندر بھی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، اور اسلام کے بول بالے کے لیے مولا میں تجھ سے ایک شخصیت مانگتا ہوں، اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اے اللہ میں اسلام کی عزت کے واسطے تجھ سے یا عمر بن خطاب مانگتا ہوں یا عمر بن حشام مانگتا ہوں۔ اب رب العالمین سے عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن خطاب یہی تھے جو اللہ نے دیے۔ تو رب العالمین کی پھر نظر انتخاب میں آپ اندازہ کیجئے کہ جچنے والی دو شخصیتیں مانگی تھی، ان دو شخصیات میں جو رب کو پسند آیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جو رب کو پسند آیا، جس پہ میرے رب کی نظر انتخاب ٹک گئی، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، کہ پہلی امتوں میں بھی محدثین ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ محدث بنا کر اس امت میں بھیجا کرتا تھا۔ میری امت میں جو محدث ہے، جس کو اللہ نے محدث ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے، جس سے رب ہم کلام ہوتا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جس کو رب ہم کلام ہوتا ہے، جس کو رب اس کے دل میں باتیں القاء کرتا ہے، اس کا نام عمر بن خطاب۔ اور پھر ایک دو نہیں، دو چار نہیں، 6 8 نہیں، 22 مقامات اور بعض روایات میں 27 مقامات ایسے ہوئے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پر جو بولے ہیں، رب العالمین نے قرآن بنا کر اسی کو عرش سے نازل فرما دیا۔ ایسے نظروں میں جچ گئے، تل گئے اسلام لانے کے بعد، اور جب اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی نظر میں ایسے جچے کہ پھر 27 مقامات پر ادھر حضرت عمر بولتے ہیں، جو الفاظ حضرت عمر کے ہیں وہی الفاظ رب العالمین قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں ہوا، یہ اعزاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ ایک روایت میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ،
کہ اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق کو جاری کر دیا اور عمر کے دل پر بھی حق کو جاری کر دیا. یعنی عمر کے دل میں جو خیال آتے ہیں وہ بھی حق کے خیال آتے ہیں، باطل خیال نہیں آتے. اور عمر کی زبان پر جو بات جاری ہوتی ہے وہ بھی حق بات جاری ہوتی ہے، اور حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا. اب میرے محبوب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر مشرکین مکہ نے اور منافقین نے کٹ جوڑ سے ایک تہمت لگائی اماں جان پہ کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مشکوک ہو گیا. اب وہاں پر میرے محبوب پریشان ہیں کہ اس موقع پر اس قدر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا مکہ کے اندر کہ لوگ حیران ہیں اس معاملے کے اندر کہ اب کیا بنے گا. سارے کے سارے صحابہ ایک طرف، میرے محبوب ایک طرف غمگین ہیں، پریشان ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا عمر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ کس کے حکم سے آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا؟ اب یہ سوال بڑا گہرا تھا اور جواب بڑا سادہ تھا. میرے محبوب نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ عمر میرا نکاح عائشہ سے کرنے والی رب العالمین کی ذات، میرا نکاح عائشہ سے کرنے والی رب العالمین کی ذات ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، وجد میں آ کے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا. کہا یا رسول اللہ پھر آپ خاموش ہو جائیے، پھر آپ کو کچھ بھی سوچنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر منافقین کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہوئی نظر آئے گا. اس لیے کہ جو رب آپ کے جسم پر ناپاک گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ رب آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بھی نہیں آنے دے گا. یہ کیسا خوبصورت فیصلہ تھا جو حضرت عمر حضور کے سامنے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میری تلوار ان منافقین کا فیصلہ کرے گی، میں ان منافقین سے خود ہی نمٹ لوں گا. جو میری ماں عائشہ کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، جو میری ماں عائشہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو میں اپنی تلوار سے سنبھال لیتا ہوں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا رب تو اتنا غیور ہے کہ جو گندگی پر، جو ناپاکی پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، وہ مکھی آپ کے وجود اقدس پر بیٹھ نہیں سکتی، تو پھر میرے محبوب کے بستر پر ایک ناپاک عورت کیسے آ سکتی؟ ادھر میرے محبوب کو حضرت عمر تسلی دے رہے ہیں اور ادھر رب نے کہا جبریل، کہا لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی چلا جا. جو رائے عمر نے فرش پر قائم کی گئی ہے، رب العالمین نے بھی وہی رائے عرش پر قائم کی ہے. جا کر وہی الفاظ جو عمر کی زبان سے ادا ہوئے تھے رب نے قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دی. رب نے قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دی. اور کیا کہا؟ سورت نور کی آیات، 14 آیات اما عائشہ کی عظمت پہ رب العالمین نے اتار کر قیامت تک کی انسانیت کو بتا دیا کہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم، میرا اللہ پاک ہے اور یہ جو بہتان منافقین نے لگایا ہے امی عائشہ کے اندر ان میں سے کوئی بھی ایسی برائی موجود نہیں ہے، یہ ان برائیوں سے پاک ہے. اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کا پھریرا لہرا دیا اور جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ استعمال کیے تھے رب العالمین نے وہی الفاظ قرآن بنا کر آسمان سے نازل کر دی. اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہی تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار جس نے یہ تہمت لگائی تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا وہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا جانثار ساتھی تھا، آ گیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا والد منافق تھا مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیص مبارک میرے والد کے لیے مجھے دے دیں، شاید اللہ آپ کی قمیص کی برکت سے میرے والد کی مغفرت کر دے، شاید آپ کے کرتے کی برکت سے میرے والد کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے اور میرے والد کا آپ جنازہ پڑھا دیجئے. میرے محبوب تو پھر رحمت للعالمین تھے نا، میرے محبوب کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے کو بھی میرے محبوب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرا کرتا بھی لے جاؤ اور میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوں. میں اس کا یہ رحمت للعالمین ہی کا تقاضا تھا کہ میرے محبوب جواب نہ دے سکے،
لیکن جب جنازہ پڑھانے کے لیے میرے محبوب نکلنے لگے، حضرت عمر نے راستہ روک لیا، کہا میرے محبوب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا عمر، عبداللہ ابن ابی مر چکا ہے، میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر نے ہاتھ جوڑ لیے، خدا را آپ اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے یا رسول اللہ نہ جائیں۔ عمر کا دل نہیں مانتا کہ آپ ایک منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جائیں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے محبوب نے کہا عمر میں وعدہ کر چکا ہوں، میں اپنے وعدے کی پاسداری کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، ان کے بیٹے سے وعدہ کیا ہے، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ میرے محبوب تشریف لے گئے اور جا کر جنازہ پڑھایا۔ ادھر میرے محبوب نے جنازہ پڑھایا، ادھر رب العالمین نے جبریل کو بلایا، کہا جبریل، کہا لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی چلا جا، جا کے میرے محبوب کو وہی الفاظ کہے جو حضرت عمر نے فرش پر کہے تھے۔ حضرت عمر نے کہے تھے کہ ان میں سے اگر کوئی منافق دنیا سے چلا جاتا ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیں، میرے محبوب کو جا کر بتا دو کہ منافقین کے لیے آج کے بعد رب العالمین کا فیصلہ نازل ہو چکا ہے کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ میرے محبوب اگر ان منافقین میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے آپ کو اس کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، آپ کو جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر توجہ میری طرف، آپ کو جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اگلا جملہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، جنازہ پڑھانا تو رہا دور، میرے محبوب ان منافقین کی قبر پر کھڑے ہونے کی بھی تمہیں اجازت نہیں، ان منافقین کی قبر پر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ اب یہی رائے حضرت عمر نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے سامنے دی تھی، جسے رب العالمین نے قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ جو عمر فرش پر بولتا ہے رب اس کو قرآن بنا کر عرش سے نازل کر دیتا ہے، رب قرآن بنا کر عرش سے نازل کر دیتا ہے۔ اور پھر یہی حضرت عمر ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ساتھ ہیں، طواف کرتے کرتے جب 7 چکر مکمل ہوئے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آج عمر کا ایک دل کر رہا ہے۔ کہا عمر کیا دل کر رہا ہے؟ کہا میرا دل کرتا ہے آپ اگر حکم فرمائے میں مقام ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کے پاس اس بیت اللہ کے قریب پڑے ہوئے پتھر کے پاس 2 نفل ادا کر لوں، میرے محبوب آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میرے محبوب نے کہا عمر میں تو وحی کے بغیر بولتا نہیں ہوں، میرے نبی تو محبوب وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے، وما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش سے میرے نبی نہیں بولتے تھے، رب کا قرآن جو نازل ہوتا تھا، جو رب کا حکم نازل ہوتا تھا اللہ کے حکم کے مطابق میرے نبی فیصلہ فرماتے تھے۔ میرے محبوب نے کہا مجھے کوئی حکم نہیں، میرے محبوب خاموش ہیں۔ رب العالمین نے جبریل سے کہا کہ جبریل، کہا لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی چلا جا، جو رائے عمر نے فرش پر جس خواہش کا اظہار کیا ہے تیرے رب کی بھی وہی رائے ہے، اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اس مقام ابراہیم کے پاس آج کے بعد اللہ نے نفل پڑھنے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ یہ رائے عمر کی فرش پر تھی، رب نے قرآن بنا کر اس کو عرش سے نازل کر دیا۔ آج دنیا والے حضرت عمر کے اوپر زبان کھولتے ہیں، آج ان کی عزت پر حرف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جو رب العالمین کا پسندیدہ، جو میرے محبوب کا پسندیدہ، جس کی رائے کے مطابق اللہ اپنا قرآن اتارتا چلا جائے، جس کی رائے کے مطابق اللہ کے فیصلے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں، پھر اس عمر کے اوپر میں اور آپ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے وہ حضرت فاطمہ کا حق کھا گئے، کوئی کہتا ہے انہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ اس طرح کی بدتمیزیاں لوگ اپنی زبانوں سے چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں نا خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے دشمن فاروق، اے دشمن فاروق، تجھے اتنی بھی خبر ہے اس فاروق کو مانگا تھا پیغمبر نے خدا سے، اس پیغمبر نے رب سے مانگا تھا اس فاروق کو، اور پھر اللہ نے دیا، اور یہ فاروق نے پھر اللہ سے جو مانگا، جو زبان سے بولا، اللہ نے اسے قرآن بنا کر عرش سے نازل کر دیا۔ 1-2 بار نہیں، 27 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جن مقامات پر حضرت عمر کی
جو رائے فرش پر ٹھہری رب العالمین نے اسی کو قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دی۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کی محبت کو اپنے دل میں سمانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی اقتداء کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔